اس بات کو پریزنٹ کیا. اب آگے بڑھتے ہیں, ویڈیو کا ہم آگے کا حصہ دیکھ لیتے ہیں. کچھ کنزرویٹو مسلمز, انفیکٹ کچھ کنزرویٹو ہندوز بھی کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ہندو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر ہیں. کتنی سچائی ہے اس بات؟ تو یہ کہنا کہ سارے مسلمز مورتی کو بھگوان مانتے ہیں, قریب 600 AD کے اراؤنڈ اوکے چلیے یہ ذرا میں بھگوان کو جو بھی نام دیا ہے وہ بھگوان کی پوجا کر رہا ہے اور بھگوان کے سامنے جھک رہا ہے. اور یہ میرا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے, ایکچولی میں ایسا ہے. اس سمے میں بھی عربیہ میں بہت سے اور دھرم ہوا کرتے تھے. اگر آپ قرآن چیپٹر 2 ورس 62 دیکھو گے تو اس میں جیوز, کرسچنز اور سابینس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے امنگ دی بلیورز. دیکھیے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ یہاں پہ یہ جو آیت قرآن کی انہوں نے بتایا ہے جس کے اندر جوز, کرسچنز اور سیبینز کو کہا گیا, تو کہا گیا من آمن باللہ, جو کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے. مطلب چاہے وہ جو ہو, کرسچن ہو, سیبین ہو, جو کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, تو اس کو اپنے اعمال کا نتیجہ ملے گا اور اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ بات جو خوشخبری دی گئی ہے. تو اس کے بعد ایک اور آیت ہے قرآن کی سورہ 3 ورس 85 جس کے اندر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے وہ کبھی قبول نہیں ہونے والا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہو جائے گا جو نقصان اور خسارے میں ہے. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے بعد کوئی سن لے ان کے بارے میں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بات, سچی بات, ان کے نبوت کے دلائل اس کے سامنے کلیئر ہو جائے, پیغام کلیئر ہو جائے, وہ پہچان لے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں, اس کے بعد وہ بولے نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, تو پھر اس کے لیے کبھی وہ قبول نہیں ہونے والا کہ وہ دوسرے مذہب پر چلے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھو آپ سمجھو کہ اوپر والا نے ہمیں بنا کر چھوڑ نہیں دیا. جس نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہے, پانی کا انتظام کیا ہے, اس نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے. اس نے کئی پیغمبر اور رسولوں کو, مارگ درشک, گائیڈز, پروفٹس کو بھیجا ہے جنہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچایا. اور آپ ان کی سچائی کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. کئی سارے پروفس ہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, کئی سارے پروفس ہیں. تو یہ بات ہے, اب جس کو میسج مل جاتا ہے اور ملنے کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بچنے کا راستہ نہیں ہے. اگر وہ سچی بات, صحیح بات دیکھ کر سمجھتا ہے, نہیں جانتا تو اس کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے, وہ ہم نہیں فیصلہ کریں گے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے اور انکار کرتا ہے تو پھر کیسے بچے گا جب اتنی بنیادی چیز اللہ نے, اوپر والے نے عقل کیوں دیا ہے ہمیں, سوچنے کے لیے تو دیا ہے نا. تو یہاں یہ بات بھی ہم ساتھ میں دیکھیں گے. تو یہ کوئی پریویس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے سے پہلے کی بات ہے وہ فالو کر رہا تھا. من آمن باللہ, جو اللہ پہ ایمان ہے لاتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان لاتا ہے, سب کے لیے کامیابی ہے جیسے کہ اس آیت میں آیا.